हुई है اور اس کے بعد مسلسل سوشل میڈیا پہ دونوں طرف سے ایک بحث بلکہ ایک جگتوں کا سلسلہ جاری تھا. ایک طرف سے عمران خان کو قائد اعظم ثانی کہا جا رہا تھا اور دوسری طرف سے بڑے مزیدار قسم کے تبصرے اور جگتے سامنے. لیکن قوموں کی تاریخ میں جو بھی بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کی تقلید تو کرنی چاہیے نا کہ کون جو سیاسی رہنما ہے وہ ایک بڑے رہنما کے کون اس کے قریب تر ہے. تو جب یہ دونوں کی تصویر سامنے آئی تو میرے ذہن میں دونوں کی شخصیتوں کے درمیان اور دونوں کی سیاست کے درمیان کئی ایک مماثلتیں ذہن میں آئیں اور کئی ایک تضادات سامنے آئے. تو میرا خیال ہے کہ اور یہ جو ڈسکشن ہے یہ خالصتاً ایک اکیڈمک ڈسکشن ہے, یہ کوئی پی ٹی آئی اور نون لیگ کی ڈسکشن نہیں ہے. سب سے پہلے آپ دیکھو کہ عمران خان اور قائد اعظم کے درمیان جو سیاسی محاذ پر جو مماثلت ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ فائنینشیل انٹیگریٹی کے حوالے سے یعنی ذاتی ایمانداری کے حوالے سے دونوں کے دشمن بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے. یعنی نہ قائد اعظم پر آج تک ایسا کوئی الزام عائد ہوا اور نہ عمران خان پر عائد ہوا. اور سیاسی رویوں کے حوالے سے جو دوسری دونوں شخصیات کے درمیان بڑی مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں بہت حد تک بلکہ کہنا چاہیے کہ آؤٹ سپوکن ہونے کی حد تک صاف گو ہیں. مطلب وہ قائد اعظم بھی یہ نہیں اس بات کا خیال نہیں کرتے تھے کہ میرا یہ سچ ہے تو دوسرے کو برا لگے گا یا اچھا لگے گا, وہ اس کے منہ پہ کہہ دیتے تھے. اور عمران خان بھی اسی لیے بعض معاملات میں بدنام ہے کہ وہ دل کی بات کہہ دیتا ہے. اچھا, سیاسی حوالے سے تیسری مماثلت جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک کرزمیٹک پرسنالٹی کے مالک تھے. دونوں کی شخصیت کرشماتی تھی. قائد اعظم کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کو صرف دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے, اور عمران خان کا بھی یہی حال ہے. کرکٹ میں آنے کے بعد سے لے کر آج تک عمران خان کو ایک ہیرو کا درجہ حاصل ہے. اچھا, ایک اور مماثلت یہ ہے کہ دونوں سفارش کو سخت ناپسند کرتے تھے, قائد اعظم بھی اور عمران خان. اچھا, ایک اور مماثلت یہ ہے دونوں کے درمیان کہ دونوں ہی اقربا پروری سے کوسوں دور تھے. دونوں اپنے خاندان کو سیاست میں آگے لانے کے قائل نہیں تھے. پھر دونوں کی سیاست کا ایک یہ بھی اصول تھا کہ دونوں جو ہیں وہ ذات پات پر اور اونچ نیچ پر یقین نہیں رکھتے تھے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم دونوں کے سیاسی رویوں کے تضادات کے حوالے سے. جو سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کبھی بھی سچ پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے, اپنا نقصان کروا لیتے تھے. سیاسی جو مصلحت تھی اس کی آڑ میں کبھی وہ سچ پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. جبکہ دوسری طرف آپ عمران خان کے حالیہ چند سال دیکھیں تو بارہا ایسا نظر آتا ہے کہ عمران خان نے نہ صرف کمپرومائز کیا بلکہ انتہائی غلط رویے کے ساتھ کمپرومائز کیا. اچھا, اسی طرح ایک جو سیاسی رویہ بہت بڑا فرق ہے دونوں میں کہ قائد اعظم ہر فیصلہ ہوش مندی, تدبر اور فراست کے ساتھ کرتے تھے, جذباتیت سے کوسوں دور تھے. جبکہ عمران خان کے ہر دوسرے فیصلے میں آپ کو جذباتیت ہی جذباتیت نظر آتی ہے. جیسے 2014 کے دھرنے کے بعد جب انہوں نے سول نافرمانی کی کال دے دی تھی تو ان کے جو بہت کٹڑ حامی تھے, سپورٹر تھے, ان کے لیے بھی اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنا مشکل تھا. اچھا, اسی طرح ایک اور سیاسی تضاد بہت نمایاں کہ قائد اعظم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. نقصان کروا لیتے تھے, کمپرومائز نہیں کرتے تھے اصول پہ. لیکن عمران خان صاحب نے کئی بار اپنے بنیادی اصولوں پہ, اپنے پارٹی کے منشور پہ ایک نہیں کئی بار کمپرومائز کیا ہے, جھکے ہیں, سمجھوتا کیا ہے. ایک اور سیاسی رویہ دیکھ لیں کہ قائد اعظم مشاورت کے قائل تھے. وہ کوئی بھی فیصلہ اپنے قریبی ساتھیوں کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتے. لیکن عمران خان بارہا جو دل میں آئے وہ فیصلہ ہے اور وہی پھر پارٹی کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے. اچھا, سیاست کے میدان میں اپنے سیاسی ساتھیوں کے چناؤ کے معاملے میں بھی دونوں شخصیات کے درمیان بہت تضاد نظر آتا ہے. قائد اعظم نے کبھی بھی کسی کو اپنا ایسا قریب نہیں آنے دیا, اپنا ساتھی بننے نہیں دیا, اپنی ٹیم کا حصہ نہیں بننے دیا جس پر لوگ, جس کے کردار پر لوگ انگلی اٹھاتے ہوں. لیکن عمران خان نے کئی معاملات میں ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی بنایا جن کے کردار پر یا اور حوالوں سے قطعی طور پر جن کی گواہی نہیں دی جا سکتی. یعنی کہ قائد اعظم صاحب کے پاس کوئی جہانگیر ترین یا علیم خان نہیں تھا. اچھا, اب تم آ جاؤ ذاتی زندگی میں مماثلت کے حوالے سے. جو مجھے سب سے بڑی مماثلت دونوں کے درمیان نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نے 2 شادیاں کی تھیں. ٹھیک,
اور دونوں کی ازدواجی زندگی کامیاب نہیں قرار دی جا سکتی. دونوں کی زندگیوں میں ان کی بہنوں نے ذاتی زندگی میں بہت زیادہ معاونت کی اور وہ معاونت جو ہے وہ کھل کر سامنے آتی بھی ہے. اچھا پھر تعلیمی محاذ پر بھی دونوں انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. دونوں نے بیرون ملک سے تعلیم حاصل کی, اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی. دونوں کو کتے پالنے کا بھی شوق تھا. دونوں کھیلوں کے شوقین تھے. قائد اعظم سنوکر اور بلیئرڈ بہت اچھی کھیلتے تھے اور ظاہر ہے عمران خان کی تو وجہ شہرت ہی کرکٹ ہے. اچھا ایک اور مماثلت ذاتی زندگی کے حوالے سے کہ دونوں ہی لندن سے بہت زیادہ متاثر تھے. دونوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لندن میں گزارا, اس لیے دونوں کو لندن نہ صرف یہ کہ پسند بہت تھا بلکہ ان کی ذاتی زندگیوں پر لندن بہت زیادہ حاوی بھی نظر آتا ہے. اسی طرح دونوں کتاب بینی کے بھی شوقین تھے. دونوں مضبوط خاندانی بیک گراؤنڈ کے بھی حامل تھے. اب آ جاتے ہیں دونوں کی ذاتی زندگیوں میں تضادات کیا کیا تھے. قائد اعظم بہت زیادہ خوش لباس تھے. وہ اپنے لباس کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے اور مطلب ہندوؤں میں, انگریزوں میں, مسلمانوں میں وہ سب سے زیادہ خوش لباس رہنما تصور کیے جاتے تھے. لیکن عمران خان اس حوالے سے بالکل ملنگا آدمی ہے, وہ کپڑوں کا بالکل دھیان نہیں رکھتے. اچھا ذاتی زندگی میں ایک اور بہت بڑا فرق اچھا ذاتی زندگیوں کے حوالے سے ایک اور فرق بہت نمایاں تھا کہ قائد اعظم ٹھنڈے مزاج کے تھے. بہت کم غصہ آتا تھا قائد اعظم کو, اور اس طرح کی تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ قائد کو اچانک بہت غصہ آیا, لیکن بہت کم. لیکن عمران خان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہر تیسری چوتھی بات پہ سیخ پہنچ جاتے ہیں. گوگا جی آپ کی توجہ کہ عمران خان بہت زیادہ خوش خوراک آدمی ہے, بہت زیادہ کھاتے ہیں اور بڑا چن کے کھاتے ہیں. قائد اعظم بہت کم کھانا کھایا کرتے تھے. غالباً ایک خاص قسم کی مسور کی دال قائد اعظم کی پسندیدہ ڈش ہوا کرتی تھی. اچھا دونوں کی ذاتی زندگی کے درمیان جو ایک اور بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کو جو شہرت اور عزت ہے وہ کمانی پڑی تھی, وہ ارن کرنی پڑی تھی سیاست میں آ کر, جبکہ عمران خان کو یہ شہرت اور عزت جو ہے یہ کرکٹ سے ملی تھی. جب وہ سیاست میں آئے تھے تو اپنی یہ شہرت اور محبت اپنی لیگیسی میں لے کے آئے تھے. بالکل. ایک اور ذاتی زندگی کا بہت بڑا فرق یہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے کبھی جھوٹ نہیں تھا بولا. عمران خان نے بے شمار جھوٹ بولے ہوئے. میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.